محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، قرآن کریم کی آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ دراصل قرآن کریم کی ان آیات کریمہ میں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ان احادیث مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے ہر فرد کو اس کی ذمہ داری بتائی ہے، اور معاشرے کا ہر فرد جب اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے اور پوری کرتا ہے تو اصولی بات یہ ہے کہ معاشرہ سدھرتا ہے اور معاشرہ سنورتا ہے۔ اور جب معاشرے کے افراد اپنی ذمہ داریاں دوسرے کے سروں پہ ڈال کر بری و ذمہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو معاشرہ بگڑتا ہے اور انتشار کی طرف جاتا ہے۔ چنانچہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے والدین کو مخاطب کیا ہے، اور یہاں بیٹھے ہوئے تقریباً جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے زیادہ نہیں تو 70% والدین ہیں، 70% والدین ہیں۔ رمضان المبارک میں جو آخری جمعہ تھا اس میں والدین کے حقوق اور ان کی عظمت اور ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ اب وہ ذرا یک طرفہ بات تھی، اس میں والدین نے یہ سمجھا کہ ہم اوپر ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور اولاد نیچے بیٹھے، بس ہمارے آنکھ کے اشاروں کو سمجھے، ہماری منہ سے نکلنے سے پہلے ہماری بات کو پوری کرے، ہمارے پیشانی پر تیور پڑیں، بل پڑیں تو اس بل اور تیور کو وہ پہچانے۔ اور ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، اولاد کا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے والدین کے حوالے سے کہ وہ والدین کی پسند و ناپسند کو سامنے رکھے، والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ ہاں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اطیع والدیک، اپنے والدین کا فرما بردار بن۔ اور اس حد تک اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر تیرے والدین تجھے شرک کا کہیں، کفر کا کہیں تو والدین کی بات نہیں ماننی، یہ بات نہیں ماننی ان کی۔ باقی اس کے علاوہ والدین کے ساتھ بے شک والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ مشرک والدین کے ساتھ بھی، کافر والدین کے ساتھ بھی نیکی اور بھلائی اور حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ ہاں، خیر خلاف شرع باتیں کہیں تو وہ نہ مانو، جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، اگر والدین ایسی بات کہیں تو وہ نہ مانو۔ لیکن جو کام جائز ہے، شریعت کی حد کے اندر ہے، والدین کی اطاعت کرو اور والدین کی فرما برداری کرو۔ ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رضا الرب فی رضا الوالدی، کہ رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، اور سخط الرب فی سخط الوالدی، رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے، باپ ناراض ہے تو رب ناراض ہے۔ یہ بات بالکل بجا ہے، بالکل حقیقت ہے، ایسا ہی ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ زندگی میں اور دنیا سے جانے کے بعد اپنے والدین کے حق میں دعا کرو، اپنے والدین کے حق میں دعا کرو۔ بے شک ایسا ہی ہے کہ انسان زندگی میں بھی ان کے لیے دعا کرے اور انسان دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے زندگی میں جو دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا حصہ بنایا ہے، اور ایک نیک فرما بردار بچہ اپنے والدین کے لیے جو دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ ربنا اوزعنا ان نشکر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ٹھیک ہے، والدین کا مقام اور مرتبہ اللہ اور اللہ کے نبی کے بعد سب سے بڑا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بالکل برحق ہے۔ ایسا ہی ہے، والدین کو، اولاد کو اپنے والدین کی بات ماننی چاہیے، ان کا کہنا ماننا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ والدین کی خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیاوی مشکلات دور فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ بیان فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ کا، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، بلکہ احادیث کی اکثر کتب کے اندر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 آدمی جا رہے ہیں، پہاڑوں کے اندر سفر کر رہے ہیں، بارش شروع ہو جاتی ہے، طوفانی بارش ہے، تو وہ بارش سے بچنے کے لیے انہیں ایک پہاڑ کے اندر غار سا نظر آتا ہے، تو وہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں بارش سے بچ جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد طوفان ہے، آندھی ہے، تو اوپر سے ایک بڑا پتھر گرتا ہے، اور وہ پتھر اس غار کے سیدھا منہ کے اوپر آ کر گرتا ہے۔ غار کا دروازہ بند، غار کا دھانا بند۔ تھوڑی دیر کے بعد جب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ بارش تو اب رک گئی ہوگی، باہر نکلنا چاہیے، نکلنے کے لیے جب وہ اس پتھر کو دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چٹان ہلے ہی نہ، اپنی جگہ سے سرکے ہی نہ۔ زور لگا لگا کے ان کی ہمت جواب دے گئی، اور بظاہر یہ لگنے لگا کہ اب تو شاید موت ہی یہاں آ جائے گی، کیونکہ گھٹن ہونا شروع ہو جائے، آکسیجن ختم ہونا شروع ہو جائے تو سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ یہ اب ہماری بس کی بات نہیں ہے، ہماری طاقت سے یہ نہیں ہٹے گی، اس کو تو اللہ ہی کی ذات ہٹائے تو ہٹائے۔ تو چلو ایسا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کوئی ایسا عمل پیش کرتے ہیں، اللہ کو وہ پسند آیا ہو تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کو ہٹا دیں۔ چنانچہ پہلا آتا ہے، اپنا ایک عمل پیش کرتا ہے، یا اللہ اگر یہ عمل پسند آیا ہے، چونکہ وہ گفتگو سے متعلق نہیں ہے اس لیے مختصراً میں اس کا ذکر نہیں کر رہا، یا اللہ یہ عمل پسند آیا ہے تو اس کی برکت سے اس چٹان کو دور فرما دیجئے، تو حضور فرماتے ہیں کہ چٹان تھوڑی سی سرک جاتی ہے، یوں روشنی سی اندر آنا شروع ہوتی ہے، ہوا سی اندر آنا شروع ہوتی ہے، تو خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں بنی کہ وہ باہر نکل سکیں۔ پھر دوسرا آگے بڑھتا ہے، وہ دعا مانگتا ہے، اللہ میں نے یہ عمل کیا تھا، اگر آپ کو پسند آیا ہے اس عمل کی برکت سے اے اللہ اس چٹان کو دور فرما دیجئے، نکلنے کا راستہ ہموار فرما دیجئے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چٹان تھوڑی سی اور سرک جاتی ہے، تھوڑا سا اور راستہ بن جاتا ہے، لیکن ابھی اتنا راستہ نہیں بنا کہ وہاں سے نکلا جا سکے۔ تیسرا آتا ہے، کہتا یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرا دن بھر کا مشغلہ بکریاں چرانا ہوتا تھا، میں بکریاں چراتا تھا، اور رات کو جب میں واپس آتا تھا تو والدین انتظار کر رہے ہوتے تھے، میں بکریوں کا دودھ دوتا تھا اور دو کر سب سے پہلے اپنے والدین کو دیتا تھا، وہ پیتے تھے، اور اس کے بعد پھر میں انہی بکریوں کا دودھ دھو کر اپنی اولاد کو، بیوی کو اور بچوں کو دیتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں تاخیر سے گھر آیا، دیر ہو گئی، اور اتنی دیر ہو گئی کہ والدین سو گئے، بچے تو جاگ رہے ہیں، بیوی جاگ رہی ہے، بچے جاگ رہے ہیں، والدین سو گئے۔ میں نے دودھ نکالا،
دودھ نکال کر میں والدین کے پاس گیا تو سوئے ہوئے ہیں. اب میں انتظار کرنے لگا کہ والدین اٹھیں تو میں ان کو دودھ پیش کروں. بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے دے دیں، چلیں وہ سوئے ہوئے ہیں، اٹھے ہیں تو ان کو دے دیجئے گا. بیوی کہہ رہی ہے کہ ہمیں دے دو، بچوں کو دے دو. بھائی والدین اٹھیں گے تو ان کو دے دینا. لیکن میری ایک ترتیب تھی کہ پہلے ماں باپ کو پلانا ہے. تو اے اللہ میں انتظار کرتا رہا، کہیں رات کے کسی پہر والدین کی آنکھ کھلی، ایک کی کھلی، دوسرے کی کھلی، تو پہلے میں نے اپنے والدین کو دودھ پیش کیا، انہوں نے دودھ پیا. اس کے بعد میں نے دودھ دو کر اپنی بیوی بچوں کو دیا، انہوں نے پیا. میں نے اپنے ماں باپ کو یہ ترجیح دی، یہ عزت دی. یا باری تعالی اگر آپ کو میرا یہ عمل پسند آیا ہے تو اس کی برکت سے اس مشکل سے نجات دلا دیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تیسرے نے یہ عمل پیش کیا، دعا کی، اللہ نے اس کی برکت سے اس چٹان کو ہٹا دیا اور تینوں خیر و عافیت سے باہر نکل آئے. تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ والدین واقعتاً ان کی خدمت کرنا، ہاں ان کو عزت دینا، ان کا احترام کرنا دنیاوی مشکلات کو دور کر دیتا ہے. دنیاوی مشکلات اس سے دور ہو جاتی ہیں، اخروی مشکلات بھی دور ہو جاتی ہیں. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ والدین کی خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو بہت بڑی عزت اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں. آپ نے اویس قرنی رحمہ اللہ کا واقعہ پڑھا ہوا ہے، بہت دفعہ سنا ہوا ہے. اویس قرنی رحمہ اللہ یمن میں رہتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں ہیں. وہ یمن میں، یہ مدینہ منورہ میں. اویس قرنی رحمہ اللہ حضور کے زمانے میں ہیں. صحابہ کرام آتے تھے، ان سے ملتے تھے، ان کے سامنے اسلام پیش کرتے تھے تو وہ ایمان لا چکے تھے. اب وہ چاہتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں. کیوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گے، حضور کی زیارت کریں گے تو صحابیت کا شرف حاصل ہو جائے گا. صحابیت کا شرف حاصل ہو جائے گا. مقام نبوت کے بعد مقام صحابیت سب سے بڑا شرف ہے. مقام نبوت کے بعد دنیا میں سب سے اونچا مقام نبوت ہے. مقام نبوت کے بعد جو دوسرا بڑا مقام ہے وہ مقام صحابیت ہے، جنہوں نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کا زمانہ پایا، آپ کی زیارت کی، آپ پر ایمان لائے. وہ صحابہ کرام کہلائے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ان کو مقام صحابیت ملا. اور مقام صحابیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا ایک صحابی ایک مد جو ایک جنس ہے گندم کی طرح، ایک مد جو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اور ایک مد جو ہے وہ چند کلو ہے، 2-3 کلو تقریباً، اللہ کی راہ میں صدقہ کرے. فرمایا بعد میں آنے والے لوگ جو صحابہ نہیں ہوں گے، جو صحابہ کے بعد آئیں گے، وہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کریں. احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کریں. میرا صحابی میرا زمانہ پایا، مجھ پر ایمان لایا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، یہ صحابی ہے. ایک مد چند کلو جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اسے جتنا ثواب ملے گا. تو آپ نے فرمایا بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا، احد پہاڑ کے برابر سونا، یہ اتنا زیادہ ہے، یہ سونا اتنا زیادہ ہے، اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا کو 4 دفعہ خریدا جا سکتا ہے. پوری دنیا کو 4 دفعہ. پہاڑ اس کی تو ایک چٹان جو ہوتی ہے وہ پتہ نہیں ٹنوں وزنی ہوتی ہے، منوں بھی نہیں ٹنوں وزنی ہوتی ہے. 4 دفعہ پوری دنیا خریدی جا سکتی ہے. احد پہاڑ کے برابر سونا اتنی ویلیو رکھتا ہے. فرمایا بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کریں تو میرے صحابی کے ایک مد جو کے ثواب کو نہیں پا سکتے.
اس کو نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ لن تمس النار من رآنی، جس نے ایمان کی حالت میں میری زیارت کی، مقام صحابیت پر فائز ہو گیا، اب قیامت والے دن جہنم کی آگ اسے نہیں چھو سکتی، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. ہاں، صحابیت کا مقام اور درجہ اس قدر بلند تر ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے، آپ کی صحابیت کے شرف کے لیے، آپ کی معیت کے شرف کے لیے منتخب فرمایا کہ ان جیسا عالی المرتبت انسان پھر کوئی بعد والا نہیں ہو سکتا. اسی لیے نا وہ صحابیت کا مقام کیا ہے؟ صحابیت کا مقام یہ ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، یا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، یہ بڑے جلیل القدر بزرگ تھے، تابعی تھے اور خلیفہ تھے مسلمانوں کے، اور اتنے انہوں نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی ہے، تقوی کے ساتھ زندگی بسر کی ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی یاد تازہ ہو گئی، یہ تو اسی کا تسلسل ہے، ویسی نیکی، ویسے ہی تقوی، ویسی ہی شرافت، ویسی ہی سادگی. تو ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا مقام آپ کے نزدیک زیادہ ہے، بڑا ہے، یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام آپ کے ہاں بڑا ہے اور زیادہ ہے؟ اب حضرت معاویہ صحابی ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے، صحابی نہیں ہے. وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے کوئی 70-75 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، 70-75 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. تو پوچھنے والا سوال یہ کر رہا ہے کہ آپ کے نزدیک ان دونوں میں سے کون افضل ہے، کس کا مرتبہ بڑا ہے؟ وہ کہنے لگے بے وقوف، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں، جہاد میں شریک ہوتے تھے. تو جہاد میں شریک ہوتے ہوئے جب وہ گھوڑے پہ سفر کر رہے ہوتے تھے تو گھوڑا چلتا تھا، گھوڑے کے چلنے کی وجہ سے مٹی اڑتی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے پاؤں رکھنے سے مٹی اڑتی تھی. فرمانے لگے جو وہ مٹی تھی نا وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. تو ان کا مقام، ان کا موازنہ کر رہے ہو؟ صحابی اور غیر صحابی کا موازنہ ہے ہی نہیں ہے. مقام صحابیت یہ ہے. حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ حضور کے زمانے میں ہیں، یمن میں ہیں، والدہ بوڑھی ہے، والدہ بوڑھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آنا چاہتے ہیں تاکہ میں زیارت کروں، صحابیت کے شرف پاؤں. لیکن اگر آتا ہوں تو والدہ بوڑھی ہیں، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. تو پیغام بھیجا صحابہ کرام جو آئے تھے ان کے ہاتھ. اللہ کے نبی فرمائیے میں کیا کروں، فرمائیے کہ میں کیا کروں. اگر والد آپ کی زیارت کے لیے آتا ہوں تو والدہ کو چھوڑنا پڑے گا، اور والدہ کا خیال رکھتا ہوں تو آپ کی زیارت کے لیے نہیں آ سکتا، تو کشمکش میں ہوں، کیا کروں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ہاتھ پیغام بھیجا، فرمایا کہ اسے کہو تم میری زیارت کے لیے نہ آؤ، اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہو. امام الانبیاء میری زیارت کے لیے نہ آؤ، اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہو. ٹھیک ہے، بات مانی، اطاعت کی، مغلوب نہیں ہوئے جذبات سے. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے 2 صحابہ کرام کو بلایا، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان دونوں کو بلا کے فرمایا یہ میری قمیض ہے، ہاں یہ چادر ہے، غالباً چادر یا قمیض. تو اے عمر، جب تم خلیفہ بنو گے، تمہارے زمانہ خلافت میں یمن سے، قرن کے قبیلے سے ایک حبشی نسل کا آدمی آئے گا، چھوٹا سا قد ہوگا، کالا سیاہ ہوگا، ناک چپٹی ہوگی، وہ اویس قرنی ہوگا. تم نے جانا ہے، جا کر اس کو ڈھونڈنا ہے، ڈھونڈ کر اس سے ملاقات کرنی ہے، اور میری یہ چادر
اور میری یہ قمیض اس کو تحفتاً پیش کرنی ہے، اور فرمایا اے عمر، اے علی، اپنے لیے بھی دعا کرنا اور پوری امت کے لیے اس سے دعا کروانا، اپنے لیے بھی دعا کروانا، پوری امت کے لیے۔ یہ مقام اور مرتبہ کیوں ملا ہے؟ والدہ کی خدمت کی برکت سے۔ مقام صحابیت چھوڑ دیا، مقام صحابیت چھوڑ دیا، اتنا بڑا مقام چھوڑ دیا ماں کی خدمت کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ اعزاز دیا۔ اور احادیث میں آتا ہے قیامت کے روز اللہ رب العزت سیدنا حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کو جنت کے دروازے پہ روک لیں گے۔ جب ان کو روکا جائے گا تو پوچھا جائے گا، پوچھیں گے یا باری تعالیٰ مجھے کیوں روکا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو، جتنے لوگ ہیں جس جس کی تم سفارش کرو گے، تمہاری سفارش کی برکت سے میں ان سب کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جنت میں چل رہے ہیں، جنت میں چل رہے ہیں، معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں چل رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، تو حضور پوچھتے ہیں یہ کس کی آواز ہے؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں اللہ کے نبی حارثہ بن نعمان، آپ کے صحابی، وہ نیچے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کہاں پر؟ زمین میں۔ کہاں؟ مکہ مکرمہ میں۔ کہاں؟ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے قرآن کے پڑھنے کی آواز سنائی دے رہی ہے جنت میں، تو حضور فرماتے ہیں ہاں، جو حارثہ ہے نا اپنے والدین کا بڑا ہی فرما بردار ہے، والدین کی فرما برداری نے اس کو یہ عزت دی، یہ مقام دیا کہ اللہ نے اس کی قرآن پڑھنے کی تلاوت اور آواز کو جنت میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا۔ ان کی قرآن کی آواز پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سن رہے ہیں وہاں پر۔ کیوں؟ ابر لوالدیہ، اپنے والدین کا بڑا فرما بردار ہے۔ ہاں، تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ والدین کا مقام بہت بلند تر ہے، والدین کی عزت بہت زیادہ ہے، ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری۔ لیکن اب جو بات کرنی ہے، اصل بات آج آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، میں نے رمضان المبارک کے آخری جمعے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان نقل کیا تھا کہ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِن مَالِكَ وَأَهْلِكَ، اپنے ماں باپ کی بات ماننی ہے، اگرچہ وہ تجھے حکم دیں کہ اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے مال و دولت سب کچھ چھوڑ دے، سب کچھ چھوڑ دے، اگرچہ وہ تجھے یہ حکم دے۔ بات ٹھیک تھی، بات بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے۔ یعنی اگر ماں باپ اولاد کو یہ کہیں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، تو حضور فرماتے ہیں چھوڑ دے۔ والدین یہ کہیں اپنی اولاد کو چھوڑ دو، تو حضور فرما رہے ہیں ہاں چھوڑ دے، ہاں چھوڑ دے۔ ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ والدین ایسے ہیں کہ ان کی یہ بات مانی جائے؟ ہاں، کیا وہ والدین ایسے ہیں؟ آج کے والدین اگر وہ اپنے بیٹے کو ایسی کوئی بات کہتے ہیں تو پہلے وہ کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں، پہلے وہ کسی مفتی صاحب کے، میں آج کے زمانے کا باپ ہوں، میں حضور کے زمانے کا باپ نہیں ہوں، جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا تھا، تقویٰ ہوتا تھا، وہ اگر ایسی بات کرتے بھی تھے تو یہ سوچ کے کرتے تھے کہ میرا بیٹا اپنی اولاد کے اندر مشغول ہو کر اپنی آخرت سے غافل ہو گیا ہے، اپنی بیوی کے اندر مشغول ہو کر جہاد سے غافل ہو گیا ہے، آخرت سے غافل ہو گیا ہے۔ نہیں بیٹا، یہ بیوی جو تجھے خدا سے غافل کر رہی ہے، آخرت سے غافل کر رہی ہے، جہاد سے غافل کر رہی ہے، اس بیوی کو چھوڑ دے۔ ہاں، حضور کے زمانے کا باپ یہ سوچتا تھا، اور حضور کے زمانے کی ماں یہ سوچتی تھی، لیکن آج کے زمانے کا باپ یہ نہیں سوچتا، آج کے زمانے کی ماں یہ نہیں سوچتی۔ آج کے زمانے کی ماں وہ محض اس معاشرے کے ایک تعصب، انا اور ضد میں پڑھ کر اپنے اولاد کے گھر برباد کرتی ہے، لہذا اور آج کا باپ اس ماں کے پیچھے لگ کر
اپنی اولاد کے گھر برباد کرتا ہے، آج کے ماں باپ نہیں۔ ہاں اگر واقعتاً وہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے تو پہلے جائیں مفتیان حضرات کے پاس، ساری صورتحال لکھیں، وجہ کیا ہے۔ اگر یہ وجہ ہے کہ ہم نے نکاح تو کیا تھا مسلمان سمجھ کر، پتہ لگا لڑکی تو قادیانی نکلی ہے، کیا حکم ہے؟ ہم نے تو یہ سوچ کر رشتہ کیا تھا کہ یہ مسلمان ہے، لڑکی تو عیسائی نکلی ہے، کیا حکم ہے؟ ہم نے تو یہ سوچ کر رشتہ کیا تھا کہ مسلمان ہے، لڑکی تو یہودی نکلی ہے، کیا حکم ہے؟ ہاں بات بنتی ہے۔ اور اگر یہ کہیں ہم نے تو یہ سوچ کر کیا تھا کہ ہماری خدمت کرے گی لیکن وہ ہماری خدمت نہیں کر رہی، معذرت کے ساتھ یہ تو بات ہی نہیں بنی۔ اس بنیاد پر تو ماں باپ کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹے سے کہیں کہ اپنی بیوی چھوڑ دے، اس بنیاد پر نہیں۔ اس لیے آج کے دور کا باپ اگر یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے کہوں یہ رشتہ نہیں ہے چھوڑ دے، پہلے وہ بھی جائے اور اس کا بیٹا بھی جائے، ایک فتویٰ باپ لکھے اور ایک فتویٰ بیٹا لکھے، یہ دونوں فتوے جا کر مفتیان حضرات کے سامنے پیش کریں۔ اگر مفتیان حضرات ان کو یہ اجازت دیں کہ ہاں اے بیٹا تیرے لیے باپ کی بات ماننا ضروری ہے اور باپ کی بات مان اور اس کو طلاق دے، پھر اس بیٹے پہ لازم ہوگا کہ ماں باپ کی اطاعت کرے، پھر اس پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے، ورنہ آج جہالت غالب ہے، آج انانیت غالب ہے، آج محض ضد عناد غالب ہے۔ انہوں نے ہمارا رشتہ، ہماری بیٹی کو طلاق دے دی، چل تو اس کی بیٹی کو طلاق دے، آج تو یہ ہے۔ ہاں انہوں نے ہماری فلاں بات نہیں مانی لہذا تو بھی اس رشتے کو ختم کر، آج تو جہالت غالب ہے، آج تو ضد عناد نفرت یہ غالب ہے۔ اور ہم جس معاشرے میں ہیں، معذرت کے ساتھ ساس اور بہو، ساس کے کہنے کی بنیاد پر بہو کو طلاق نہیں دینی چاہیے۔ ساس اور بہو کا تو رشتہ بھی ہمارے ہاں، حالانکہ یہ ماں اور بیٹی کا رشتہ تھا، یہ ماں اور بیٹی کا رشتہ تھا، لیکن ہمارے معاشرے میں اس رشتے کے اندر اتنی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں کہ اس بنیاد پر آج کے زمانے میں کسی ساس کے کہنے پر بہو کو طلاق نہیں دی جا سکتی، کسی ساس کے کہنے پر کسی بہو کو طلاق نہیں دی جا سکتی۔ آج جائیے پہلے اہل علم کے پاس جائیے، جو باپ یہ کہتا ہے نا کہ میری بہو میری بات نہیں مانتی، اسے سوچنا چاہیے کہ غلط بہو ہے یا غلط میں ہوں، غلط کون ہے، بہو ہے یا میں ہوں؟ ہاں بہو غلط ہو سکتی ہے لیکن سسر بھی غلط ہو سکتا ہے، ہاں بہو غلط ہو سکتی ہے ساس بھی غلط ہو سکتی ہے۔ اس کا رویہ میری بیٹیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، ہاں یہ بنیاد نہیں ہے کہ جس بنیاد پر رشتہ توڑا جائے۔ اس کا رویہ ہمارے معاشرے میں تو یہاں تک ہے، اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ پاک معاف فرمائے، ہمارے معاشرے میں تو یہاں تک ہے، خامن کہتا ہے کہ تم میرے بھائیوں کو کپڑے کیوں نہیں دھوتے، ان کی میرے بھائیوں کے کپڑے کیوں نہیں دھوتی ہو؟ بھائی اس کے کام، اس کی ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ تیرے بھائیوں کے کپڑے دھوئے۔ میرے دوست آتے ہیں تم ان کو وقت کیوں نہیں دیتی ہو؟ لعنت ہے تیرے اوپر یہ تو ایسی بات کر رہا ہے، لعنت ہے تیری سوچ کے اوپر کہ تیرے دوست آئے ہیں تو ان کو وقت کیوں نہیں دیا اور ان کے لیے تیار کیوں نہیں ہوئی، تیری پارٹی ہے دوستوں کی ان کے لیے تیار کیوں نہیں ہوئی، تیری تو سوچ پہ کروڑہ بار لعنت ہو۔ ان بنیادوں کے اوپر رشتے خراب کیے جاتے ہیں، ختم کیے جاتے ہیں۔ ہاں ماں باپ کی اطاعت ہے جائز کاموں میں، یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی یہ ناجائز ہے، اس میں ماں باپ کی کوئی اطاعت نہیں ہے، ان میں ماں باپ کی کوئی اطاعت نہیں۔ اسی لیے آج اگر کوئی باپ یہ کہتا ہے اپنے اولاد کو کہ یہ رشتہ ختم کرو تو وہ خود بھی فتویٰ لکھے، بیٹا بھی فتویٰ لکھے، دونوں جائیں دارالفتہ فتویٰ لیں۔ ہاں اہل علم حضرات علم کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر یہ محسوس کریں کہ واقعتاً اس رشتے کا ختم کر دینا ٹھیک ہے، ہاں تو پھر ان کو حق ہے کہ وہ رشتہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ باپ کئی دفعہ بیٹا پسند کی شادی کر بیٹھا ہے، غلط کیا اس نے، ماں باپ کو راضی نہیں کیا، ماں باپ کو مشورے میں شامل نہیں کیا، لیکن کر بیٹھا تو رشتہ تو ہو گیا۔ اب ضد لگا کے بیٹھ گئے ماں باپ، کیوں ہماری پسند کی کیوں نہیں کی، ہم نہیں بسنے دیں گے۔ ہاں اس لیے آج کے ماں باپ ان کی سوچ، ان کی ضد، ان کی انا،
ان کی نفرت ان کے دنیاوی مفادات کی بنیاد پر یہ بیٹے کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ اپنے اس رشتے کو ختم کرے جس کو قائم رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اعتدال کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی اپنی حدود کے اندر رہ کر اپنے کام انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔